اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 16 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الکافرون اور گرامر میں فعل امر و نہیں میں مزید انصر، اذکر، اعبد اور اخلو کے ٹیبل بنائیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ 8 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 1000 بار سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ الحمدللہ۔ سبق نمبر 16 کے ختم تک آپ 194 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 38532 بار آئیں گے۔ آئیے سورۃ الکافرون کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورت جو ہے مکی ہے۔ یہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بالکل صاف جواب دے دیا کہ عقیدہ اور ایمان میں مصلحت کی گنجائش ہے۔ اپنی زندگی میں اسے کیسے لائیں؟ فجر اور مغرب کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے بعض صحابہ کو فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ آئیے اس کی پہلی آیت لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون، قل کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے، یا ایہا اے الکافرون، کافر۔ الکافرون کے جو ہے لفظ کو دیکھیں، الف لام سے یہ پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے، اسم ہے، اور الف لام ہی سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا معرفہ ہے، اور اس کے آخر میں آنے والا واو نون ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا لفظ ہے، اور واو نون یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مذکر ہے، کیوں مؤنث ہوتا تو آخر میں الف تا آتا۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، یہ تبلیغ کرنے کا بہترین انداز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ 3 طرح سے لفظ آتا ہے، یا ایہا اور یا ایہا۔ ان تینوں کے معنی ہے اے، یعنی حرف ندا ہے، پکار ہے، یعنی للکارنا، پکارنا، کسی کو آواز دینا، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اے۔ یا بھی آتا ہے، ایہا بھی آتا ہے، اور یا ایہا بھی آتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو یا مسلمانوں کو بھی پکارا ہے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے یا قوم، یا ایہا یا ایہا الناس، یعنی انسان یا قوم کہہ کے پکارا، لیکن یہ واحد جگہ ہے قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کافروں کے لفظ سے پکارا ہے، یہ اور کہیں ان کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ واحد جگہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، یا ایہا الکافر، یعنی گویا للکار رہے ہیں کافروں کو، اے کافروں سنو۔ تو اس کا مطلب ہے یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں ہیں، بڑے غضبناک ہیں۔ تو آئیے اس لفظ کو دیکھتے ہیں۔ کافر ہوتا ہے واحد، جمع بنانے کے لیے واو نون لگائیں گے کافرون بن جائے گا، اور اگر اس پہ 2 زبر یا 2 زیر آ رہے ہوں جیسے کافرن اور کافرین تو تب جمع بنانے کے لیے یا نون لگائیں گے تو یہ بن جائے گا کافرین۔ جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصہ ہوتے تھے
تو آپ سب باقی بہن بھائی چوکس ہو جاتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے والد کو خوش کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی باری آئے۔ تو اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے، ہمیں فوراً چوکس ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی جو ہے وہ سخت لہجے میں بات کرے۔ کافر کے معنی ہے جو انکار کرے، یعنی انکار کرنے والا جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور اس کا انکار۔ یہاں اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی۔ ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی غیر عام یا غیر جو ہے مسلموں کو یا ہی الکافرون نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا۔ اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چکنا ہونا چاہیے کہ ہم شرک سے بچتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب پر۔ کافر یہ کوئی گالی نہیں ہے، اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے بھی کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، یعنی اس کا انکار کریں۔ ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنوں، یعنی طاغوت کا کافر ہے۔ اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتے۔ کافروں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس، اپنا مال، عہدہ اور تجارت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے، یعنی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو ہمیں مطالعے کے بعد یہ کہنا چاہیے، اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش اور قبر کی وجہ سے جو ہے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا۔ پلان بنائیے استغفر اللہ کی تعریف اور بڑھائی کو بیان کرنے کا، اور اللہ سے جو ہے وہ پناہ مانگنے کا ان تمام برائیوں اور شرک سے۔ آنا اور روایت کو ماننے کے نقصانات جو ہے دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو آئیے اس آیت مبارکہ کو اپنی جائے دوہرا لیتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، مضارع کا صیغہ ہے، ہم نے ابدا کے ٹیبل میں پڑھا، ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا، اور مضارع میں یعبدو، یعبدون، تعبدو، اعبدو، یہ وہ اعبدو ہے، تعبدو، اعبدو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ماں جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے، لا میں نے نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے لفظ ایاک نعبدو، یہ وہاں پہ نعبدو جمع کے لیے تھا، عابد، معبود یہ اردو میں بھی مستعمل ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ ایاک نعبدو، عابد اور معبود ہمارے جانے پہچانے لفظ۔ بول چال عربی میں یہ ماں جو ہے ایک اس کے معنی ہوتا ہے نہیں، معافی نہیں ہے، فی معنی میں ہے، معافی نہیں ہے۔ ماں کے اگر یہ کسی چیز کے جملے کے شروع میں آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے کیا، ماں اسموں کا، ماں دینوں کا، جیسے ہم نے پڑھا، اور اگر یہ درمیان میں آئے تو اس کی معنی ہے جو جس کی، جیسے یہاں آیا لا عبد ما تعبدون، یہ جملے کے درمیان میں آتا۔ ماں کے کئی معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے نہیں کے، جیسا ہم نے پڑھا معافی نہیں اس میں۔ ایک ہوتے ہیں کیا کے معنی، جیسے ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، اور ایک ہوتے ہیں جو، جب یہ درمیان میں ہے، جیسے من شر ما خلق، اس میں یہ ہم نے پڑھا۔ تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تعبدون تا سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کیا یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی فعل ہے، اور واو نون آخر میں یہ بتا رہا ہے یہ کیا جمع کا صیغہ ہے، تعبدون یعنی یہ مخاطب کا جمع کا صیغہ ہے۔ یہ ٹیبل تھا، جیسے یفعلوا یفعلون، تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا، یہ تفعلون کے وزن پہ تعبدون ہے، یہ ہم نے ابدا کے ٹیبل میں پڑھا تھا۔ یعبدو یعبدونا، تعبدو عبدو، تعبدونا نعبدو، وہاں پہ یہ تعبدونا ہم نے پڑھا تھا، یہ اس مخاطب جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عبادت کے تین معنی ہیں، محبت اور عقیدت کے ساتھ جو ہے پوجا اور پرستش کرنا، اطاعت اور فرما برداری کرنا، غلامی، یہ تینوں معنوں میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی مسئلہ، اللہ کی ذات کہ وہ کسی کا بیٹا یا باپ نہیں،
اللہ کی صفات وہی سب کی سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کے حقوق کہ اسی کو سجدہ کیا جائے. اللہ کے اختیارات کے قانون دینے کا اختیار اسی کو ہے. یعنی یہ چار چیزیں ہیں: اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیار. اس میں آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. اگر آپ شریک کرتے ہیں تو وہ شرک. آج اسلام کے دشمن جو ہیں اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان. خاص کر اختیارات والے عقیدے کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دن پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے. اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت سنائیں: لا اعبد ما تھا، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے. اگلی آیت ہے: ولا انتم عابدون ما اعبد، اور لا نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو. جمع کا صیغہ ہے، عابد سے عابدون واو نون لگا کے جمع بنائے. ماں جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں مضارع کا صیغہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. وا معنی اور، لا نہیں، انتم تم. یہ ہم نے ہوا ہوں، انتا آنا، انتم نانو، وہاں پہ انتم پڑھا تھا یعنی تم سب. لفظ عابد واحد ہے، اس کی جمع بنانے کے لیے واو نون لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ عابدون. اور اگر عابدن دو زبر سے ہو یا عابدین دو زیر سے ہو تو دونوں کے ساتھ جمع بنانے کے کیا کریں گے؟ یا نون لگائیں گے یعنی عابدین بنے گا. وہاں ہم نے دیکھ لیا شروع میں آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، اور درمیان میں آئے تو جو اور جس کے معنی میں استعمال. عبدو یہ ٹیبل ہم نے دیکھ لیا. عبادہ کے ٹیبل سے کیا ہے؟ یعبدو، یعبدونا، تعبدو، آبدو. یہ وہ والا عبدو ہے جو افعلو کے وزن پہ آیا. اس کے اسباق لیتے ہیں آیت مبارکہ کے. یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہے. یعنی سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے. تو اپنی جگہ پر اس آیت کو دہرا لیجئے: ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عبد ما عبدتم، ولا اور نہیں میں عبادت کرنے والا ہے جس کی تم عبادت کرو. یہ ہم نے دیکھ لیا. عابد جو ہے واحد ہوتا ہے، عبادت کرنے والا. وانون لگا کے جمع بناتے ہیں، عابد نہ ہو جاتا ہے. عابدن دو زبر سے اور عابدن دو زیر سے ہوتا ہے. جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یا نون لگاتے ہیں. جیسے مسلمون سے مسلمون اور مسلمن اور مسلمین سے مسلمین بنتا ہے. ماں بھی ہم نے دیکھ لیا شروع میں آئے تو کیا، درمیان میں آئے تو جو اور جس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور ابد تم بھی ہم نے دیکھ لیا ابدا کے ٹیبل سے. آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت کی تم نے. اس کا مطلب ہے شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی. نہ اب یعنی لا عبد، اور نہ مستقبل میں، اور نہ جو ہے میں عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ موجودہ معبودوں کی ما تعبدون، نہ ماضی کے معبودوں کی مانتا. یعنی یہ ایک مکمل صورت ہے جس میں ہر لحاظ سے شرک کی جو ہے وہ جتنی بھی شکلیں تھیں، ماضی، مستقبل، واحد، جمع کی، سب کا انکار کر دیا گیا. تو اپنی جگہ پر اسے دہرائیے اور لکھیے: ولا نعبد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت. تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی. اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. لکم جمع کا صیغہ ہے، دو حرف ہیں، لا معنی لیے، کم تمہاری یعنی تمہارے لیے. دینکم دین اور کم سے مل کے بنا دو لفظ ہیں. دین معنی دین اور کم معنی تمہارا. ولیہ
वलिया जो है ये 3 हर्फ है। वा मैंने लिए, ली वा के मैंने और, ली मैंने लिए, या मैंने मेरे, ये 3 का मजमूआ है वलिया। वा, ली और या। दीन मेरा दीन। आइए इसे भी देख लेते हैं। ये हमने एक टेबल पढ़ा था, लहू लहू लहुम लका ली लकुम लना, वहां पे ये लकुम हमने पढ़ा था, यानी तुम्हारे लिए। इसी तरह हमने दीन से भी टेबल पढ़ा था, दीनो दीनो दीनों का दीनी, दीनों को दीनना। तो हमने दीनों को पढ़ा था, तुम सबका दिन, ये वही लफ्ज आए हुए हैं। वलिया, वा और लिया मेरे लिए, ये लहू के टेबल से आया है। लहू लहुम लका ली कहा था ना मेरे लिए, ये वहां से लिया आया। लकुम दीनकुम वलिय दीन का ये मतलब नहीं कि सारे मजहब बराबर है, ना ही ऐसा पैगाम कि हमें तबलीग रोक देनी चाहिए। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आने के बाद तबलीग छोड़ दी थी? नहीं, ये सिर्फ मसलहत की पेशकश के जवाब में है जो मुशरिकीन मक्का या काफिरों ने पेश की थी। क्या मैं इस पर अमल करने और उसको पहुंचाने की कोशिश करता हूँ? अपना जायजा हमने लकुम दीनकुम वलिय दीन की रोशनी में। सूरतुल काफिरून में टीपीआई का बहुत ही मौसर इस्तेमाल हुआ है, ये देखिए। फेल माजी इसमें आया अबद तुम, यानी तुम जो है तुमने इबादत की। फेल मुदारे आया आबुदू, मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना तुम इबादत करते हो या करोगे। फाइल इसमें आया काफिरून, आबिद, आबिदून। और जमायर में आना, अंतुम, लकुम और लिया। ये देखिए, ये सारे जो है माजी, मुदारे, फाइल, जमायर, ये इसके अंदर मौजूद है। इसको पढ़ने या याद करने का एक टिप है, वो क्या है? शुरू में खिताब है, एक ही आयत है, क्या? कुल या अय्युहल काफिरून। उसके बाद आज की बात यानी मौजूदा दौर की बात हो रही है, मुदारे ला आबुदू मा ताबुदून वला अंतुम आबुदून मा। और उसके बाद कल की बात यानी गुज़श्ता, वला अना आबुदू मा अबदतुम वला अंतुम आबुदून मा। ये दोहराई जा रही है आयत, लिहाजा ये एक्स्ट्रा होगी, बाकी ये एक एक ही आयत है। और आखिरी आयत है लकुम दिनकुम। इस तरीके से अगर आप इसे याद करें कि शुरू में क्या है, आखिर में क्या है, और दरमियान में जो है जो दो बातें उनके साथ दोहराई की बात क्या है, वाला अंतुम आपको, तो इस तरीके से ये आसानी से आइए इसे एक बार फिर देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनकुम वलिय दीन। सूरतुल काफिरून का खुलासा ये है कि दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मुसलहत की गुंजाइश नहीं, यानी इस्लाम के अंदर कोई तब्दीली हम नहीं कर सकते, इस्लाम के खिलाफ किसी चीज को उसका हिस्सा नहीं बना सकते। अल्लाह ताला की जात, उसकी सिफात, उसके इख्तियारात और उसके किसी भी मामले में किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। आइए अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। सबक का अगला हिस्सा हमारा है 16 बी, और कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा 2 ग्रामर। और आइए इसके अंदर देखते हैं हमारे लिए आज क्या है। आज इंशाल्लाह हम फेल अमर नहीं को जो है मजीद आगे बढ़ाएंगे। उसमें उनसुर, उज़कुर, उबुद, उखलुक, बाब जो है वो नसरा के जो अफ़ाल हैं उनसे जो है वो टेबल्स बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए टीपीआई को एक बार दोहरा लेते हैं। टीपीआई का मतलब है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। मकसद ये है कि अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को और जो है अपने साथ किसी को साथी बनाकर जो है ग्रामर को सीखिए, तब ये आपको आएगी।
عربی زبان میں جتنی بھی الفاظ ہیں یا کلمے ہیں ان کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں اسم، جس کا مطلب ہے کسی کا نام، جیسے مثال کے طور پر کتاب مکہ، یا صفت جیسے مسلم، مومن، کافر وغیرہ. اور اس کی ایک پہچان ہے کیا، یا تو اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، یا آخر میں تنوین یعنی 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر میں سے کوئی ایک آتا ہے. اور اگر جمع کا لفظ ہو، کلمہ ہو، تو اس کے آخر میں پھر واو نون یا نون یا پھر الف تا. دوسرا کلمہ یا لفظ جو ہے وہ فعل کہلاتا ہے. فعل ایسا کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. زمانے سے مراد ہے ماضی، مضارع یا امر و نہیں یا کوئی اور زمانہ اس میں ہو. جیسے فتح، اس نے کھولا، یعنی ماضی کا صیغہ ہے. یا ملونا، وہ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، مضارع کا صیغہ. اور تیسرا کلمہ کیا ہوتا ہے، حرف، جو اسم و فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، ان وغیرہ. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں جسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں. مثلا یہ دیکھیے فا عین لام، یہ 3 حروف ہیں. جب ان کو ملائیں گے، ان پر زیر زبر پیش لگائیں گے تو لفظ بنے گا فعلا. اسی طرح 3 حروف ہے فا تا ہا، ان کو ملائیں گے، ان پر زیر زبر پیش جب لگیں گے یہ بنے گا فتح. اسی طریقے سے نون صاد را 3 جو حرف ہیں، ان کو ملانے سے نصارہ بنتا ہے. ضاد را با 3 حروف ہیں، ان کو جب ملائیں گے اور ان کے اوپر زیر زبر پیش آئیں گے کرابا، تب جو ہے یہ فعل بنے. یہ یاد رکھیے جب تک ان کے اوپر زیر زبر پیش نہیں لگیں گے ان کے کوئی معنی نہیں. اگر میں یہ کہوں فا عین لام، اس کا کوئی مطلب نہیں. لیکن اگر میں کہوں فا پہ زبر ہے، عین پہ زبر ہے، لام پہ، تو یہ کیا بنا، فعلا. اب اس کا مطلب لے گا فعلا، اس نے کیا. اسی طرح اگر میں کہوں فاتحہ، یہ کوئی لفظ نہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں فا پہ بھی زبر ہے، تا پہ بھی زبر ہے، ہا پہ بھی زبر ہے، اب ہم کہیں گے فتح، اس نے کھولا. یعنی جب تک ان حروف کو جوڑا نہ جائے اور ان پر کوئی حرکات نہ لگا جائے زیر زبر پیش، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. پھر فعل کی اپنی بھی 3 قسمیں ہیں عربی میں. فعل ماضی جو ہو گیا، گزر گیا، پرفیکٹ ٹینس. اور پھر فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا آنے والے زمانے میں، اس کو کہتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس. اور تیسرا ہوتا ہے فعل امر، حکم دینا یا گزارش کرنا، اور اسے کہتے ہیں امپریٹو ٹینس. اب ہم امر و نہیں جو ہے وہ شروع کریں گے. اس سے پہلے اب تک جو ہم پڑھ چکے تھے وہ تھا ماضی مضارع. تو امر و نہیں ہم شروع کر چکے ہیں، اس میں مزید آگے جائیں گے. ہم نے دیکھا فا عین لام جو ہے یہ 3 حروف ہیں، ان کو جب ہم ملاتے ہیں اور ان پر زیر زبر پیش لگانے سے ان کی حرکات کی وجہ سے یہ لفظ بنتے ہیں. تو امر کے معنی ہوتا ہے کسی کام کا حکم دینا یا درخواست کرنا. یعنی اگر بڑا ہوگا تو اس سے ہم درخواست کریں گے، چھوٹا ہوگا تو اسے حکم دیں گے. نہیں کے معنی ہوتا ہے اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست. اگر بڑا ہے تو اس سے درخواست کریں گے یہ مت کریں یہ کام، اور چھوٹا ہے تو اسے حکم دیں گے. آئیے یہ ہم مضارع کا ٹیبل لیتے ہیں. دیکھیے یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. یہ جو ہے مضارع کا ٹیبل تھا. اور اس سے پہلے ہم نے ماضی کا بھی پڑھا ہوا ہے. وہ کیا تھا، فعلا اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو آپ سب نے کیا، فعلنا سب نے. اب ہم نے امر نہیں بھی بنا لیا. تو دیکھیے امر نہیں کیسے بنتا ہے، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. اب یہ دیکھیں فعال سے ہم نے امر نہیں کیا بنایا، افعل تو کر، افعلو تم سب کرو. اس میں تو اور تم شامل ہے لیکن لکھتے نہیں ہیں، کیوں سامنے والے کو جب ہم کہہ رہے تو کہہ رہے تم کر، تم سب کرو. اور اسی طرح جب نہیں لاتے تو بھی یہی ہے، لا تفعل تو مت کر، لا تفعلو تم سب مت کرو.
आगे है फतहा। फतहा का देखिए माजी हमें पता है क्या था, फतहा उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतुम मैंने खोला, फताहतुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। इसका मुदारे यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्तहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। और अमर ने क्या था, इफ्ताह तू खोल, इफ्ताहू तुम सब खोलो, ला तफ्ता तू मत खोल, ला तफ्ताहू तुम सब मत खोलो। ये लिखा नहीं जाता लेकिन इसका मतलब यही है, सामने वाले को जब हुक्म देंगे तो कहेंगे तू, और जमा है तो तुम सब। आगे जा इफ्ताह से हमने देखा क्या बना था, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, और नहीं क्या बना था, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। ये असल तर्जुमा इसका नहीं है, असल तर्जुमा ये है, इफ्ताह तू खोल, इफ्ताहू तुम सब खोलो, ला तफ्ता तुम मत खोल, ला तफ्ताहू तुम सब मत खोलो। हमें ये पता है फेल के हिसाब से चार नमूने या पैटर्न या स्टाइल है। पहले को कहते हैं फतह, इसे फा से या फा लफ्ज जो है उससे जाहिर करते हैं, फतह उसने खोला, फतहू हम सब ने खोला, फतह ता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फताना हम सब। यानी जब हम कहते हैं फतह तो इसका मतलब ये होता है कि ये पीछे 6 सीगे इसके मौजूद। जब हम लफ्ज कहते हैं यफ्ताहू तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि यफ्ताहू, इसका मतलब होता है यफ्ताहूना वो खोलता है या खोलेगा, यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्ताहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। ये यफ्ताहू का ये मतलब है, इसके पीछे ये इतने सीधे मौजूद। जब हम कहते हैं इफ्ता, ये अकेला नहीं है, इफ्ता कहने का मतलब है इफ्ता तू खोल, इफ्ताहू तुम सब खोलो, ला तफ्ता तू मत खोल, ला तफ्ता तू मत खोल। हम मुख्तसर ये कहते थे फतहा, फतहा यफ्ताहू इफ्ता। असल में ये होता है कि हमें पता है जब फतहा को खोलेंगे तो आगे कौन से फतहा फतह और फतह फतह तो फतह फतहना जो है वो उसके पीछे मौजूद। जब हम यफ्ताहू की बात करते हैं तो उसके पीछे यफ्ताहू यफ्ताहूना तफ्ताहू अफ्ताहू तफ्ताहूना नफ्ताहू मौजूद है। जब हम इफ्ताह की बात करते हैं इसका मतलब है इफ्ता इफ्ताहू ला तफ्ताहू ये इसके साथ जुड़े। ये था पहला बात। दूसरा बात जो है नून से है, इसे कहते हैं नसरा यंसुरू, उनसुर। जब हम कहते हैं नसरा, ये अकेला नसरा नहीं है, इसके साथ इसके साथी हैं, नसरा नसरू नसरता नसरतु नसरतुम नसरना। जब हम कहते हैं यंसुरू, यंसुरू अकेला नहीं है, ये क्या है, नुमाइंदा है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये नुमाइंदगी कर रहा है किसकी, यंसुरू यंसुरू ना तंसुरू अनसुरू तंसुरू ना नंसुरू। जब हम कहते हैं उनसुर, उनसुर अकेला नहीं है, इसके साथ और भी लोग हैं, कौन है, उनसुर उनसुरुल्लाह तंसुर। लेकिन ये एक पैटर्न है। तीसरा पैटर्न हमारा है बात से दराबा, दराबा यदरिबू इद्रिब, ये अकेले नहीं है, दराबा के साथ क्या, दराबा दरबू दरबता दरबतु दरबतुम दरबना है। यदरिबू की जब हम बात करते हैं ये अकेला नहीं है, इसके और भी साथी है, कौन है, यदरिबू यदरिबूना तदरिबू अदरिबू तदरिबूना। इद्रिब की जब हम बात करते हैं ये अकेला नहीं, इसके साथ इसके और साथी है, कौन, इद्रिब इद्रिबू ला तद्रिब। और ये क्या बाब है, दरब। चौथा बाब जो आपके कोर्स में है वो है सामिया। सामिया, सामिया यस्मो इस्मा, ये अकेले अकेले नहीं है, इनके साथ इनकी अपनी जो है एक पूरी पार्टी है, समिया समू समीता समेतु समेतुम समेना। यस्मो जब हम कहते हैं ये अकेला नहीं, इसके साथ यस्मऊ यस्मऊना तस्मऊ अस्मऊ तस्मऊना नस्मऊ। इस्मा अकेला नहीं है, इसके साथ इस्मा इस्माऊ ला तस्मऊ। तो कहने का मकसद ये है, ये चार अबवाब जो हैं ये आपकी बुनियाद हैं। जितने अफाल आपको पढ़ाए जाएंगे क्यूसी वन में वो इन्हीं के पैटर्न पे आएंगे। मसलन फतहा से जो है 3 अबवाब है, 3 जो है सॉरी अफाल है, कौन सा, फाला जाला फतह,
فتح خود اور اس کے ساتھ فعل ہے. نصرہ سے جو ہے آپ کے کورس میں 4 افعال ہیں. نصرہ خود ہو گیا, اس کے ساتھ ذکرہ, خلق, عبد, یہ 4 ہو گئے. نصرہ, ذکرہ, خلق, عبد. دربا اکیلا ہے. دربا کا اور کوئی ساتھی آپ کے سلیبس میں QC1 میں نہیں. ہاں سمیا کے ساتھ 3 ہے. ایک خود سمیا ہے, دوسرا عالمہ اور تیسرا عاملہ. ٹوٹل ملا کے یہ 11 افعال بنتے ہیں. مطلب یہ 11 افعال جو ہے آپ کو پکے ہونے چاہیے. فعل, جعل, فتح پہلا سیٹ, نصرہ, ذکرہ, خلق, عبد دوسرا سیٹ, دربا, سمع, عالمہ, عاملہ تیسرا سیٹ. 4 4 اور 3 7, وہ 3 جو ہے 11. یہ 11 ٹوٹل افعال ہیں اور ان 4 پیٹرن پہ آتے ہیں. اب ہم آگے چلیں تو دیکھیں, اب ہے نصرہ باب آ گیا, اس کے جو ہے افعال کو لیں گے. پہلا خود نصرہ ہے, اس کا امر بنائیں انصر, تو مدد کر, انصرو, تم سب مدد کرو, لا تنصر, تو مدد مت کر, لا تنصرو, تم مدد مت کرو. آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. ماضی کیا تھا؟ نصرہ, اس نے مدد کی. نصرو, سب نے مدد کی. نصرتا, آپ نے مدد کی. نصرتو, میں نے مدد کی. نصرتو, آپ سب نے مدد کی. نصرنا, ہم سب نے مدد کی. اور اس کی چابی یا اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی پہچان نصرہ خود ہے. یعنی نصرہ کیا ہے؟ ماضی کی چابی ہے اس ٹیبل کی, نصرہ باب کی. اور اس کے ساتھی کون سے ہیں؟ یہ سارے اس کے ساتھی ہیں نصرہ کے. نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتو, نصر. مضارع اس کا دیکھ لیجئے. ینصرو, وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرون, وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو, آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے. انصرو, میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا. تنصرون, آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ننصرو, ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تو اس کی چابی کیا ہے؟ ینصرو ہے. مضارع کی چابی باب نصرہ کی کیا ہے؟ ینصرو. ینصرو اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ یہ سارے شریک ہیں. ینصرو, ینصرون, تنصرو, انصرو, تنصرون, ننصر. امر نہیں کو دیکھ لیجئے. انصر, تو مدد کر. انصرو, تم سب مدد کرو. لا تنصر, تو مدد مت کر. لا تنصر, تم. ان کی جو ہے چابی کیا ہے؟ انصر ہے. یعنی انصر جو ہے امر کی چابی ہے, اور اس کے ساتھ کون سے ہیں؟ انصر, انصرو, لا تنصر. تو یہ ہم نے افعال کی 3 چابیاں بنا لی ہیں. ماضی کی چابی نصرہ, مضارع کی ینصرو, امر کی انصر. یہ چابیاں ہیں. چابیوں کا مطلب ہے یہ کھولیں گے. جیسے ہی ہم ماضی کی چابی لگائیں گے نصرہ کی, تو کیا کھلے گا؟ نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا. جب ہم ینصرو مضارع کی چابی لگائیں گے تو کیا کھلے گا؟ ینصرو, ینصرونا, تنصرو, انصرو, تنصرونا, ننصر. جب ہم امر کی چابی جو ہے باب نصرہ کی انصر لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ انصر, انصرو, لا تنصر, لا تنصر. اس کا مکالمہ دیکھ لیجئے. انصر یعنی تو کر. تو وہ کیا کہے گا سامنے والا؟ وہ یہی کہے گا ہاں میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. انصر, میں کرتا ہوں یا. اگر کہیں انصر, تم سب کرو, تو وہ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ ہاں ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہ کہیں گے ننصر, ہم کرتے ہیں یا کریں. اب اس کے ساتھ اضافی لفظ لگا دیں. لفظ تھا انصر, تو کر. ہم نے کہا انصر, تو مدد کر. کیا؟ زید, تو زید کی مدد کر. اب سامنے والا کیا کہے گا؟ وہ یہی کہا انصر زید, ہاں میں زید کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. انصرو زیدہ, تم سب زید کی مدد کرو. تو وہ کیا کہیں گے؟ ننصر زیدہ, ہاں یا ہم جو ہے زید کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. اب ذکرہ سے دیکھ لیں. ہم نے کہا تھا نا کہ نصرہ باب میں 4 ہیں. نصرہ خود ہے, اس کا ہم نے پورا ٹیبل بنا دیا. دوسرا ہے ذکرہ, یہ ابھی ہم شروع کریں. تیسرا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کیا آ جائے گا؟ ابدا. اور اسی طریقے سے خلق. تو آئیے ذکرہ کو لیتے ہیں. ذکرہ سے کیا بنے گا؟ اذکر, تو ذکر کر. اذکرو, تم سب ذکر کرو. لا تذکر, تو ذکر مت کر. لا تذکر, تم سب ذکر مت کر. آئیے اس کا پورا ٹیبل دیکھتے ہیں. ذکرہ, اس نے ذکر کیا یا یاد کیا. ذکرو, تم سب نے ذکر کیا یا یاد کیا. ذکرتا, آپ نے ذکر کیا یا یاد کیا. ذکرتو, میں نے ذکر کیا یا یاد کیا.
ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، یہ یاد ہے، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، اس کی چابی کیا ہے ذکر. اور ذکرہ جب ہم کہتے ہیں چابی تو اس کا مطلب ہے ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا اس چابی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. مضارع کو دیکھیے، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. اس کی چابی کیا ہے مضارع کی؟ یذکرو ذکر. یذکرو کا مطلب ہے جیسی چابی لگائے باقی سارے کھل کے باہر آ جائیں گے. یذکرو، یذکرون، تذکرو، اذکرو، تذکرون، نذکرو. امر نہیں کیا ہے ذکر کا؟ اذکر تو یاد کر، یا تو جو ہے ذکر کر، اذکرو تم سب ذکر کرو یا یاد کرو، لا تذکر تو ذکر مت کر یا تو جو ہے یاد مت کر، لا تذکر تم سب ذکر مت کرو یا یاد مت کرو. اس کی چابی کیا ہے؟ اذکر. اذکر کا مطلب جیسی چابی آپ لگائیں گے تو آپ کو کیا کیا آنا چاہیے؟ اذکرو، اذکرو، لا تذکر، لا تذکر، یہ چابی کے ساتھ جڑے ہو. آئیے اس کا ٹیبل دیکھنے کے بعد مکالمہ دیکھتے ہیں. اذکر تو ذکر کر. تو جب سامنے والے کو تو ذکر تو کیا جواب میں کہے گا؟ وہ کہے گا اذکرو میں ذکر کرتا ہوں یاد کر. اگر ہم کہیں اذکرو تم سب ذکر کرو تو وہ کیا کہیں گے؟ نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے. اذکر اللہ اب اللہ کا لفظ سے اضافہ کیا، پہلے وہی جو لفظ ہے وہی ہے، اذکر کے ساتھ اللہ کا لفظ لگایا. اذکر اللہ تو اللہ کا ذکر کر یا تو اللہ کو یاد کر. تو وہ کیا کہے گا؟ اذکر اللہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں یا اللہ کا ذکر کرتا ہوں. اذکر اللہ تم سب اللہ کا ذکر کرو یا یاد کرو. تو تب کیا ہوگا؟ نذکر اللہ ہم سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا یاد کرتے ہیں. اگلا ٹیبل ہے ابدا کا. آئیے اس سے جو ہے پہلے ہم عمل بناتے ہیں. اعبد تو عبادت کر، اعبدو تم سب عبادت کرو، لا تعبد تو عبادت مت کر، لا تعبدو تم سب عبادت مت کرو. آئیے پورا ٹیبل دیکھتے ہیں. ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت. تو اس کی چابی کیا ہے؟ ابدا. ابدا کی چابی کا مطلب ہے جو چابی لگائیں گے تو کون کون ظاہر ہوگا؟ ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا اس چابی کے پیچھے چھپے ہو. مضارع دیکھیے، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اس کی چابی کیا ہے مضارع کی؟ یعبدو. یعبدو کی چابی جب لگائیں گے تو کیا کھلے گا؟ یہ کھلے گا یعبدو، یعبدونا، تعبدو، اعبدو، تعبدونا، نعبدو. امر نہیں اس کا کیا ہے؟ اعبد تو عبادت کر، اعبدو تم سب عبادت کرو، لا تعبد تو عبادت مت کر، لا تعبدو تم سب عبادت مت کر. اس کی چابی کیا ہے؟ عبد. اور جب عبد کی چابی لگائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اعبد، اعبدو، لا تعبد، لا تعبد. یہ تینوں چابیاں کیا ہے؟ ماضی مضارع امر کی چابی ہے. کون سی؟ ابدا ماضی کی، یعبدو مضارع کی، عبد کس کی؟ امر کی. یہ اس کا ڈائلاگ دیکھتے ہیں. اعبد تو عبادت کر تو وہ کیا کہے گا؟ اعبد. اگر ہم کہیں عبد اللہ تو اللہ کی عبادت کر تب وہ کیا کہے گا؟ کہے گا اعبد اللہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اسی طرح اعبد تم سب عبادت کرو، کیا؟ اس کی؟ اللہ کی. اعبد اللہ تم سب اللہ کی، تو وہ کیا کہیں گے؟ نعبد ہم سب عبادت کرتے ہیں کس کی؟ اللہ. اللہ نعبد اللہ ہم اللہ کی عبادت. آئیے خلاقہ سے دیکھیں. خلاقہ سے امر نہیں کیا بنا؟ اخلق تو پیدا کر، اخلق تم سب پیدا کرو، لا تخلق تم مت پیدا کر، لا تخلقو تم سب پیدا مت کر. آئیے اس کا پورا ٹیبل دیکھ لیں. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا سب. مضارع سے کیا بنائے؟ یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں یا کریں گے،
अखलुकू मैं पैदा करता हूँ या करूंगा, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं या करेंगे, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं या करेंगे। तो इसमें माजी की चाबी क्या हुई? खलका। खलका जब हम कहते हैं माजी की चाबी तो इसका मतलब है वो अकेला नहीं है, उसके साथ क्या? खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकता। इसकी मुदारे की चाबी क्या है? यखलुकू। जब हम कहते हैं यखलुकू तो वो अकेला यखलुकू नहीं है, चाबी लगते सार जो है ये पूरा टेबल खुलता है। यखलुकू, यखलुकूना, तखलुकू, अखलुकू, तखलुकूना, नखलुकू। इसकी अमर की चाबी क्या है? अमर नहीं की उखलुक। और उखलुक की चाबी के साथ कौन कौन बाहर आएगा? उखलुक, उखलुकू, ला तखलुक, ला तखलुक। तो चूंकि पैदा करना अल्लाह ताला का काम है इसलिए इससे हमने मुकालमा नहीं बनाया। अब आइए ये देखिए, हमने पढ़ा था नासारा, उसने मदद की। अगर हम इसके साथ जो है मिला दे का के मैंने ये तू तेरी, तो ये क्या बनेगा? नसरा का। नसरा उसने मदद की, का तेरी। नसरू के साथ का को मिलाइए तो क्या बनेगा? नसरू का। नसरू उन सब ने मदद की, का तेरी, यानी उन सब ने तेरी मदद की। और अगर यहाँ हम लगे नसरता का, नसरता तूने मदद की, का तेरी, यानी तूने अपनी मदद आपकी। और अगर नसरतु के साथ का को जोड़े तो ये बनेगा नसरतु मैंने मदद की। किसकी? का तेरी, मैंने तेरी मदद की। और अगर नसरतुम के साथ का को जोड़े तो ये बनेगा नसरतुमु का। ये इसके साथ मीम का जो है वो वाव का इजाफा करते हैं। नसरतुम तुम सब ने मदद की, किसकी? का तेरी, यानी उस मुखातिब वाहिद की। और ना को मिलाए तो नसर ना के साथ नसरना हम सब ने मदद की, किसकी? का तेरी। अब इसी तरीके से या को मिला दें, या मुतकल्लिम को, तो ये याद रखें या मुतकल्लिम अकेला नहीं जुड़ता, इसको जोड़ने के लिए नून को लाके इसके साथ जोड़ना पड़ता है। ये बनेगा नसरा नी। नसरा उसने मदद की, नी मेरी, नसरा नी उसने मेरी मदद की। नसरू को जो है या के साथ मिलाएं, ये बनेगा नसरू नी, नसरू उन सब ने मदद की, नी मेरी। नसरता के साथ या को मिलाएं तो क्या होगा? नसरता तूने मदद की, नी मेरी, तूने मेरी मदद की। अगर नसरतू को मिलाए फर्ज कर ले तब क्या लफ्ज? नसर तूनी, नसर तू मैंने मदद की, नी मेरी, यानी मैंने अपनी मदद आपकी। नसर तुम को या मुतकल्लिम से मिलाएं, एक बनेगा नसर तुमू, तुम सब ने मदद की, किसकी? नी मेरी, यानी तुम सब ने मेरी मदद की। और नसरना के साथ या मुतकल्लिम को मिलाएं, ये बनेगा नसरानी। नसरानी, नसरना मैं हम सब ने मदद की, नी मेरी, यानी तो हम सब ने मेरी मदद की। अब यहाँ आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। चैलेंज क्या है? ये लफ्ज है नसरतानी, नसरतनी। इसको जो है पहचानिए, नसरतनी, नसरतनी, इसका तर्जुमा क्या होगा? ये लफ्ज है नसरत। ये हमने पढ़ा था, मुअन्निस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नसरत, ता साकिन को लाते हैं। जब ता साकिन को का मतलब है उसने मदद की, यानी उस एक मुअन्निस ने मदद की, किसकी? नी मेरी, यानी उस एक मुअन्निस ने मेरी मदद की। क्योंकि यहाँ हमने ये नसरत को जो है नसरत को कहीं नहीं जोड़ा था, इसलिए ये चैलेंज के तौर पर दिया गया कि आया आप ये पहचानते हैं कि ये नसरत है क्या? नसरत जो है ये जैसे था फ़ाअलत, इसी तरीके से था नसरत। तो ये जो है नसरत, यानी उस मुअन्निस ने मदद की, किसकी? आगे या मुतकल्लिम है तो मेरी हो जाएगा। और अगर यहाँ पे फर्ज कर ले, हमने अब तक जो पढ़ा है वो हुम पढ़ा है, अब ये का और या भी हो गया। अब अगर मैं यहाँ ये कहूँ नसरता हूँ, नसरता तूने मदद की, हूँ उसकी, यानी तूने उसकी मदद की। और अगर मैं ये कहूँ नसर तुम हुम, नसर तुम सब ने मदद की, सी हुम उन सब की। तो ये आपने कुरान में ये इस तरह जुड़ के आएंगे, उनको तोड़ के ये देखना है कि फेल क्या है और उसके साथ जुड़ के क्या आ रहा है, तो उनका अलग अलग तर्जमा करेंगे। उसके बाद सवाल जवाब थे।
یہ الفلاح کا جو ہے معنی بتائیے، اور نماز کامیابی، نماز کی طرف کامیابی، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، تو لہٰذا یہ جو ہے کامیابی اس کا ترجمہ ہوگا۔ السمد کے معنی ہوتے ہیں بے پرواہ، تو آئیے دیکھتے ہیں نماز سے بھرپور بزرگی بے نیاز جس کی تعریف کی گئی، تو یہ بے نیاز سی جو ہے اس کا صحیح جواب۔ اجعلنی، اجعل بنا نی مجھے، یہ دیکھیں نا ابھی جو ہم یہ پریکٹس کر رہے تھے یہاں آ گیا اجعل نی، اجعل کو لانا کر دیں، اجعل، اجعل یہ کیا امر ہے، اجعل بنا، اجعل 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 بنا کس کو، نی مجھے، یعنی مجھے بنا، اجعلنی مجھے بنا۔ تو یہاں دیکھتے ہیں ترجمے میں کون اس کے پھر بنا مجھے، بنا ان سب کو، وہ بناتا ہے بنا، تو یہ پہلا ہی ہے بنا مجھے، اس کے اوپر فٹ ہو۔ اب نیکسٹ ہے سورۃ الکافرون کی تلاوت سے جو ہے کس چیز کی برات کا اعلان ہوتا ہے، برے خواب، برے خیالات، بری عادتیں، شرک، چونکہ یہ شرک کی رد ہے تو لہٰذا یہ شرک اور اس کے ساتھ برے خیالات جو ہیں ان سے جو ہے وہ برات یعنی نجات کا اعلان ہے۔ اگلا سوال ہے اے کے معنی کیا ہوں گے، اے کے معنی ہم نے پڑھا تھا یہ تین لفظ آتے ہیں یا، ایہا اور ایہا، یہ تینوں اے کے معنی دیتے ہیں۔ اگلا ہے قرآن میں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے، یا قوم، یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون، یا یہ چونکہ یا ایھا الکافرون تو صرف ایک جگہ یعنی سورۃ کافرون میں ہوا ہے، باقی نارملی یا قوم اور یا ناس جو ہے وہ یا ایھا الناس کے طور پہ استعمال۔ اعبدو کا ترجمہ، اعبدو یہ عبادہ کے ٹیبل سے تھا، تعبدو اعبدو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تو دیکھیں اعبدو عبادت کرنا، میں عبادت کرتا ہوں، جس کی عبادت کے گی عبادت کرنے والا، تو میں عبادت کرتا ہوں۔ ماں کے معنی ایک سے زیادہ، ہم نے ماں کے تین معنی پڑھے تھے، ایک ہوتے ہیں نہیں، اور دوسرا ہے جو، اور تیسرا ہے کیا، تو یہ لہذا پہلے تین نہیں، جو اور کیا اس کے صحیح جواب ہے۔ اللہ کا سچا عبادت کرنے والا ہے جو اللہ کی اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے لیکن اس کے احکامات کو نہ مانے، صرف مسجد میں اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کا سچا عبادت کرنا والا تو وہ ہے جو کہ اللہ کی عبادت کرے۔ عابدون کا معنی ہے جمع کا صیغہ ہے عابد، واو نون سے عابد الجمع بنا ہے، جس کی عبادت کے لیے عبادت کرنا، عبادت کرنا، عبادت کرنے والے، یہ عابدون جو ہے وہ جمع ہے عبادت کرنے والے۔ دینکم دو لفظ ہے دین اور کم یعنی تمہارا دین، تو لہٰذا یہ تمہارا دین اس میں جو پہلا ہے یہی اس کا جواب بنتا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تو اس میں جو ہے یہاں پہ کیا ہے، پیغام ہے اسلام کی تبلیغ مت کریں، نہیں، سارے مذہب برابر ہیں، نہیں، عقیدہ کے معاملے میں کوئی مسلم نہیں، یس، ہمیں یہ دیتا ہے کہ تمہارا دین ہمارے دین کا مطلب ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی مصلحت یا وہ نہیں ہو سکتی دوستی۔ سورۃ الکافرون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ وہ کہیں کہ انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی، بتوں کی عبادت نہیں کرے گا، بتوں کی عبادت نہیں کرتا، توحید کے معاملے میں کوئی، یہ چاروں جو ہے جواب اس پہ درست رہتے ہیں۔ ضرب لکم المثل یہ محاورہ ہے، ضربہ کی معنی ہوتا ہے مارا، لکم تم کو، مثلا، لیکن جب محاورے کے طور میں اس کا مطلب ہے اس نے تمہارے لیے مثال بیان کی یا وہ مثال بیان کرتا ہے تمہارے لیے۔ اس نے مثال بھی کی تمہارے لیے۔ حل علم تم کے کیا معنی، حل کے معنی ہوتے کیا، علم معنی جاننا، تم یعنی کیا تم نے جانا، یعنی ماضی کا صیغہ ہے، کیا تم سب نے جانا یا تم نے جانا۔ ماذا خلق، ماذا کے معنی ہوتے ہیں کیا، خلقو، خلق جمع ہے، خلقا خلقو یعنی ماذا خلقو انہوں نے کیا بنایا، یا وہ سب جو ہے انہوں نے کیا پیدا، وہ سب کیا پیدا کرتے ہیں، یہ مضارع ہے، تو اس میں دیکھیں گے جمع کا یہ ہے سیکنڈ، ان سب نے کیا پیدا کیے۔ فانصرنا ٹکڑے کیجئے، فا علیحدہ ہو گیا، آگے ہے انصرنا، انصر جو ہے یہ امر ہے تو لہذا انصر اکیلا ہے اور نہ ہماری، بس اس نے ہماری مدد کی، بس مدد فرما ہماری، یعنی انصر دینہ کا، انصر یعنی
مدد کرو کس کی؟ دینا کا، تیرے دین کی. تو کہیں گے انصرنی دینی، دینا کا جو ہے وہ یا کی طرف چل جائے گا، دینی اس کا جو ہے. وَذْکُرُو کا ترجمہ کیجئے. وَذْکُرُو جمع کا صیغہ ہے. ذکرہ سے جو ہے نا اذکر سے واو کو ہٹا دیں، اذکرو جمع کا ذکرہ ذکرو سے، اور یاد کرو. اذکر اللہ، اذکرو جمع کا صیغہ ہے. اذکر یاد کر، اذکرو تم سب یاد کرو کیا؟ اللہ، اللہ کو. تو جب یہ کہیں گے اذکر اللہ تو وہ کیا جمع ہے؟ تو نذکر اللہ میں آئے گا. تو یہاں پہ جو نذکر اللہ ہے وہ یہ آخر میں یہ دیا ہوا ہے، یہ اس کا صحیح جواب. اذکر ربک، اذکر امر ہے، تو یاد کر، ذکر کر کس کا؟ ربا کا، اپنے رب کا یا تیرے رب کا. تو کا آیا ہے تو یہ یا سے تبدیل ہوگا، تو ہوگا سوفا سوفا اذکر نی، سوفا اذکر ربی، ربی یہ جو رب ہے ربی کے ساتھ یا کا اضافہ ہو جائے. اذکرونی کا ترجمہ، اذکر، اذکرو نی، نی مجھے، یعنی اذکرون. یہ جو ابھی ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، ہا ملائیں، کا ملائیں، ہم ملائیں، یا ملائیں، وہی چیزیں آگے یہ اذکرو نی، اذکرو کو علیحدہ کریں، نی یعنی یا متکلم ہو گیا. اذکرو تم سب یاد کرو، اذکر یاد کر، اذکرو تم سب یاد کرو نی مجھے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یاد کر تو مجھے. اعبد اللہ کا ترجمہ کیجیے. اعبدو، اعبدو تعبدو، اعبدو سے، اعبدو یعنی عبادت کرنا، عبادت کرو، امر کا صیغہ اعبدو. مت عبادت کرو، یہ نہیں کا صیغہ ہے، مت عبادت کرو. تو کیا ہوگا؟ لا تعبدو. اعبدو ربکم، اعبدو، عبد سے اعبدو جمع کا صیغہ ہے، ربکم اپنے رب کی. تو کیا ہوگا؟ کم جو ہے وہ نام میں پلٹ جائے گا. تو کیا ہوگا؟ نعبدو ربنا، نعبدو ربنا. اخلقو کا ترجمہ کیجئے. میں نے پیدا کیا؟ اخلقو خلقہ سے ہے، تخلقو اخلقو، اخلقو اخلقو یعنی میں پیدا کرتا ہوں یا میں پیدا کروں گا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ کرتا ہوں کا ترجمہ دیا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ بعض اوقات الفاظ جو ہیں آسان ہوتے ہیں لیکن ان کا ترجمہ بھول جاتا ہے. جیسے اب یہ لفظ ہے ان، اگر کسی سے ہم ویسے پوچھیں جی یہ ان کے کیا معنی ہے تو شاید وہ نہ بتائے کہ پتہ نہیں کیا ہے. لیکن اگر ہم اسے کہیں کہ یہ انشاءاللہ کے کیا معنی ہے تو وہ فوراً کہے گا اگر اللہ چاہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکیلا لفظ یاد کرنا مشکل ہے، لیکن اگر اسے کسی جملے کی شکل میں کسی چیز سے تعلق جوڑ کے جو ہے یاد کیا جائے تو وہ زیادہ دیر یاد رہتا ہے اور آسانی سے یاد آ جاتا ہے. جیسے انشاءاللہ ہر ایک کو پتہ ہے، ماشاءاللہ ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن ویسے اگر پوچھے ان کے کیا معنی ہے یا شاہ کے کیا معنی ہے تو نہیں یاد کہ شاہ کیا ہوتا ہے، ان کیا ہوتا ہے. لیکن کہ ماشاءاللہ تو فوراً کہے گا اس کی یہ معنی، انشاءاللہ فوراً کہے گا یہ اس کی یہ معنی. تو کون سے الفاظ بہتر یاد رہیں گے؟ جن کو مثالوں کے ذریعے یاد کیجئے. مثلا انشاءاللہ ایک مثال ہے. اگر آپ مثال بھول بھی جائیں تو آپ معنی بھی بھول سکتے ہیں، لیکن ایک لفظ کے دوسرے لفظ میں معنی جو ہے وہ گڑبڑ ہوگی. یعنی اگر آپ صرف یہ یاد رکھیں انا کے معنی اگر، انا کے معنی اگر، ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کے معنی بھول جائیں گے. لیکن انشاءاللہ اگر آپ یاد کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ اگر چاہے انشاءاللہ تو وہ آپ کو یاد رہے گا. اس لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیے تو انشاءاللہ میں جو ہے اس کا معنی آ جائے گا. لفظ کے معنی یاد ہو جائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہے اور آپ کو پہلی مثال یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو یاد رکھنے کا یہ بہت ہی اہم راز ہے کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں، اور ان مثالوں سے خاص طور سے جو ہم جانتے ہیں. آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد آئیں گے. دوسرا ہے معنی جو ہے وہ جلدی یاد ہوں گے. اور تیسرا ایک لفظ کا معنی جو ہے دوسرے لفظ میں جو ہے وہ مکس نہیں ہوگا، ایک لفظ کا معنی دوسرے سے بدلے گا نہیں. تو الحمدللہ آج کے سبق نمبر 16 کے اختتام پر ہم نے 194 الفاظ سیکھے ہیں اب تک، اور جو قرآن میں تقریباً 38,531 بار آئے ہیں. الحمدللہ قرآن پاک میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں، اور ہم نے اس کورس میں 232 الفاظ سیکھے ہیں.
ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت ہی قریب ہیں۔ 7 ہوم ورک ہوتے ہیں، 2 تلاوت کے یعنی مصحف یعنی جو ہے قرآن پاک کو کھول کر اس سے جو ہے 5 منٹ کے لیے کہیں سے بھی پڑھنا، اور پھر 5 منٹ کے لیے جو ہے زبانی جو آپ کو آتا ہے یا جو آپ نے پڑھا ہے جتنا یاد ہوا اس کو جو ہے دہرانا، اور پھر 10 منٹ جو ہے آپ نے اپنی کتاب، یہ جو بک ہے اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی ہے یا پرنٹ ہے اس سے دیکھ کے پڑھیے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس جو سافٹ کاپی آپ کے موبائل میں یا آپ کے کمپیوٹر میں ہے وہاں سے اپنے سبق کو کھول کر دیکھیں۔ اسی طریقے سے یہ ایک کارڈ جو ہے جسے ہم پاکٹ بک یا شیٹ کہتے ہیں یا کارڈ کہتے ہیں، یہ جو ہے اس کا پرنٹ لے لیں، یا اگر ہارڈ کاپی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اسے آپ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس دستیاب میں رکھ سکتے ہیں، اور اسے دن میں آپ نے کم سے کم 5 مرتبہ 1 سے 2 منٹ ہر بار پڑھنا ہے۔ خاص طور سے اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے یا نماز پڑھنے کے بعد اسے نکالیں اور 1-2 منٹ کے لیے اسے پڑھیں۔ نتیجہ یہ ہوگا چند ہفتوں میں آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا، جیسے ہی آپ کھولیں گے تو آپ کا ذہن آپ کو فوراً بتائے گا اس کے بعد یہ لفظ آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ آیا ہے، اس کے بعد اگلی صفحے پہ یہ آ رہا ہے، اگلے پہ یہ، اس طریقے سے ذہن جو ہے وہ تیزی سے چلتا ہے اور یادداشت تیز ہوتا ہے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ جو ہے MP3 جو ہے وہ 1 گھنٹے میں 20 لیکچرز جو ہیں وہ ان کے مشکل الفاظ اور ان کے اہم الفاظ جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہوا ہے، اور وہ ہم نے آپ کے گروپ میں شیئر کیا ہوا ہے۔ اس کو کوشش کیجئے ہفتے میں 1 سے 2 بار، نہیں تو کم سے کم ہفتے میں 1 بار ضرور سن لے، تو آپ کے تمام اسباق کی دہرائی اس سے ہو جاتی ہے۔ پھر اپنے ساتھ کسی کو ساتھ ملائیں، ساتھی بنائیں، جیسا ہم کہتے ہیں TPI میں کہ کسی کو ساتھ ملائیے، اس سے اپنے کورس کی بات کیجیے، اور یہ کر لیجیے کہ ہر روز کم سے کم جو ہے 1 آیت یا 1 جو ہے وہ قاعدہ کلیہ قانون جو ہے وہ گرامر کا آپس میں ڈسکس کریں۔ اسی طرح نماز میں مختلف صورتوں کو جو ہے جو آپ نے یاد کر لی ہے یا ایسا ایسا یاد کر رہے ہیں، اپنے ساتھ یہ عہد کر لیجیے کہ ہر روز میں کم از کم 1 آیت جو ہے وہ یاد کروں گا یا کروں گی، اور اس کا ترجمہ سیکھوں۔ تو اس طرح الحمدللہ چند ہی دنوں میں جو ہے آپ کے پاس اچھا خاصا جو ہے وہ ذخیرہ یادداشت کا ہو جائے گا، حفظ ہو جائے گا، اس کو اپنی نمازوں میں تلاوت کیجیے۔ یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، ربی زدنی علما کا ورد کرتے رہا کریں، اور کلاس فیلو جو ہے ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس پہ قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ یہ الفاظ معنی کی شیٹ، یہ اسے آپ جو ہے اپنے کسی ایسی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں جہاں آپ زیادہ دیر کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور آپ کی نظر اس پہ پڑتی رہے، آپ اسے بار بار دہراتے رہیں، تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ٹیچر بننی ہے، اور ٹیچر کی نیت سے جو ہے کلاس میں بیٹھا کریں، اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے یہ آسان ہے تو آپ دوسروں کو بتائیں، سکھانا شروع کریں، اور انشاءاللہ کورس کرنے کے بعد اگر آپ پڑھانا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو تربیت بھی ملے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب